بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، دلوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آئیے آپ کو ہم ایک درد بھرا واقعہ قصہ سناتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زواجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے لٹکا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی مجھے پسند آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب دیا، میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹیس اور درد اٹھا۔ اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ رات بھر نہ سو سکا۔ میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو کٹوا دو، ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد پھر ہاتھ میں یہ بات تکلیف شروع ہوئی اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا اور سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی کاٹ کر نکلوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر پونچوں تک پہنچ گیا۔ میرا چین، میری نیند سب اڑ گئی اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کونی سے ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈے تک پہنچ گیا اور وہاں بھی یہ درد شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو پورا ہاتھ مونڈے سے کٹوا دینا ہوگا، وگرنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں کاٹا نہ جاتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ، اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، اسے خوش کرو، اس سے معافی مانگو، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا، میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پیروں میں گر پڑا اور انہیں چوم کر رو کر کہ میرے آقا، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا، مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو؟ میرا کون سا تم نے نقصان کیا ہے؟ میں نے بتایا، میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی۔ پھر میں نے اس سے اپنی کہانی بیان کی
اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا کہ پہلے انگوٹھا کٹوایا گیا، پھر ہتھیلی کٹوائی گئی، پھر بازو کٹوایا گیا، کندھے تک پورا ہاتھ کٹوا دیا گیا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا میرے بھائی، میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا۔ میں نے اس سے کہا میرے آقا، خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ، یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس زور کا کرشمہ دکھا دے۔ میں نے اسے کہا میرے مالک، اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا، اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں، نہ کبھی خود ظلم کروں گا، نہ ان کے دروازہ پر جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، جب تمہیں اقتدار حاصل ہے کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم کا انجام ندامت اور شرمندگی ہے۔ تیری دونوں آنکھیں سوتی ہیں اور مظلوم جاگتا ہے اور تجھے بددعائیں دیتا ہے، اور اللہ کی آنکھ کبھی نہیں سوتی۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب ظالم سوار ہو کر دھرتی کا سینہ روندتا ہے اور ہر کرتوت میں حد سے گزر جاتا ہے، تب تم اسے زمانے کی گردش کے حوالے کر دو، کیونکہ زمانہ اس کے سامنے وہ چیز کھول کر رکھ دے گا جس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔